بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے ہے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے حد و حال کون کون سے تھے، یعنی یہ اس تہذیب سے وابستہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے، ان کے مکانات کیسے تھے، یہ کیا کام کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو وادی سندھ سے مراد وہ علاقہ ہے جس کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سے ربط کرتے ہیں۔ اس کا موجودہ نام پاکستان ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے اس میں بہت سی بستیاں آباد تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے کنڈرات کے مقام پر جب قدیم ٹھیلوں کی کھدائی کی گئی تو ایسے آثار قدیمہ برآمد ہوئے جس سے اس دور کی تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ دونوں کنڈرات کے درمیان 650 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن کنڈرات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی رسوم و رواج کا کافی حد تک ایک جیسے ہیں۔ موہنجو داڑو کے معنی ہے مردوں کے ٹھیلے۔ تو اب ان کنڈرات کا جب مطالعہ کیا، اس کو کودا گیا موہنجو داڑو اور ہڑپا کا، تو اس سے کیا برآمد ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو ان کنڈرات کے کھدائی سے جو اشیاء برآمد ہوئی، اس میں تو اہم خود اس شہر کے کنڈرات ہے جو کافی حد تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، یعنی یہی وہ کنڈرات بہت زیادہ اہم ہے جو اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ کلہاڑیاں، چاقو، جانوروں کے پنجرے، گندم، کھجور کی گٹھلیاں اور بہت سی اشیاء قابل ذکر ہے۔ اب تہذیب کے حد و حال کون کون سے ہیں؟ ان کنڈرات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہ علاقہ بہت ترقی یافتہ تھا۔ اب مندرجہ ذیل میں اس کے چند حد و حال ذکر ہیں۔ نمبر 1، شہر اور عمارات کی ساخت، یعنی کس طرح مکانات بناتے تھے۔ کنڈرات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری تھی۔ وہ کنڈرات کافی وسیع اور گنجان آباد تھے۔ شہروں مطلب عمارات جو تھے وہ بھی پختہ تھے۔ لوگ صفائی کا خاص خیال کرتے تھے کیونکہ کنڈرات میں کچرا پھینکنے کے لیے الگ جگہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ کافی محنت سے کام کرتے تھے اور نالیوں کو پختہ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ اب کھلونوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ کھلونے کے بہت شوقین تھے۔ گھریلو استعمال کے آنے والی چیزوں کو زیادہ تر مٹی اور تانبے سے بنائے جاتے تھے۔ ان میں مٹکے، پیالے اور تشتری وغیرہ شامل ہے۔ بہت سی اشیاء تانبے، مٹی وغیرہ کے بنے ہوئے ملے ہیں ان کنڈرات کے مطالعے سے کودنے کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ لوہے کا بہت کم استعمال کرتے تھے۔ ہڈیوں اور ہاتھی دانت کے سوئیاں اور کنگھیاں بھی ملی ہے۔ اس کے علاوہ کھلونے کا شوق کرتے تھے۔ ان میں جانوروں اور انسانوں کے مجسمے قابل ذکر ہے اور کنڈرات میں اب بھی محفوظ ہے۔ تجارت، روزمرہ استعمال کی چیزوں میں مختلف دھاتوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان میں چاندی، کانسی، ٹین اور تانبا وغیرہ شامل ہے۔ زیورات میں جواہرات استعمال کرتے تھے۔ چونکہ یہاں پر یہ دھاتیں نہیں پائی جاتی تھی، اسی لیے یہ دوسرے ممالک سے تجارت کرتے تھے، یعنی یہ دوسرے ممالک میں جاتے تھے اور وہاں سے دھاتیں برآمد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ افغانستان، ترکمانستان اور خراسان سے مشینریاں اور دھاتیں وغیرہ یہاں پر لاتے تھے۔ لباس اور زیبائش، اب لباس کس طرح تھی؟ ان کنڈرات میں روئی کے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی برآمد ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ سوتی کپڑا پہنتے اور سیتے تھے۔ اس کے علاوہ روئی کاٹنے کے اوزار بھی کافی حد تک ملی ہے۔ کچھ مجسموں پر شال اوڑھا پایا گیا ہے اور اس پر بیل بوٹے بھی بنے ہوئے تھے۔ آلات جنگ، ان کنڈرات میں جنگ کے آلات کافی کم ملے ہیں۔ ان اوزار میں تانبے اور کانسی کے بنے کلہاڑیاں، خنجر اور نیزے وغیرہ شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ جنگ پسند نہیں تھے اور امن پسند لوگ تھے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ دوسری قوتوں نے اس کو ختم کیا ہو۔ لکھائی پڑھائی ان لوگوں کی کیسی تھی؟ تو ان کنڈرات سے جو مہریں برآمد ہوئی ہیں تو اس پر تحریریں وغیرہ لکھی ہوئی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یعنی اس وقت کی لکھائی تھی۔ مطلب پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن یہ ان لوگوں کی اپنی زبان تھی جو اب شاید ختم ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں کا مذہب کیا تھا؟ تو ان کنڈرات سے جو مجسمے دریافت ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر برہنہ عورتوں کی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان کے یہ ماتا دیوی تھے،
یہ جو برہنہ عورتوں کے مجسمے تھے تو یہ ان کے ماتا دیوی ہے ماہرین کے مطابق، جو ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مردوں کے مجسمے کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈرات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مردوں کو دفن کرتے تھے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔